بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کے سامنے تصور کامیابی شیئر کروں گا۔ کامیابی سے کیا مراد ہے؟ کامیابی کا تصور سمجھنے سے پہلے ہمیں اس بات کو سمجھنا پڑے گا کہ زندگی کی حقیقت کیا ہے۔ واٹ از دا ریالٹی آف لائف؟ واٹ از لائف؟ کیونکہ جب تک ہم زندگی کو نہیں سمجھ لیتے، زندگی کی حقیقت کو نہیں سمجھتے، اس وقت تک ہم کامیابی کے حقیقی مطلب کو نہیں سمجھ سکتے، کامیابی کی ریالٹی کو، حقیقت کو، کنسیپٹ آف سکسیس کو نہیں سمجھ سکتے۔ اس کے لیے لازمی ہے کہ ہم زندگی کی حقیقت کو سمجھیں۔ زندگی کی حقیقت کیا ہے؟ There are two concepts about life. ایک ہے اسلام کا تصور حیات اور دوسرا ہے کفر یا تصور حیات۔ اور قرآن مجید میں یہ دونوں concepts of life، یہ دونوں تصور حیات بیان ہوئے۔ کیونکہ جب تک ہم زندگی کی حقیقت کو نہیں سمجھ لیتے، اس وقت تک ہمیں کامیابی کی سمجھ بھی نہیں آئے گی۔ تو ہم بات کر رہے تھے کہ دیر آر ٹو کنسیپٹ، تو کامیابی کے دو تصورات ہیں، ایک اسلام کا تصور حیات، ایک ہے کفریہ تصور حیات۔ اسلام کا تصور حیات یہ ہے کہ مولانا روم علیہ رحمہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ انسان تم دنیا میں رہ نہیں رہے، یو آر ناٹ لیونگ ان دا ورلڈ، بٹ آپ دنیا سے گزر رہے ہو، دنیا میں آپ مسافر کی طرح ہو۔ اور علامہ اقبال نے بھی اسی بات کو ایک اور طرح سے فرمایا، خودی کی ہے یہ منزل اولی، خودی کی ہے یہ منزل اولی، خودی کی یہ پہلی منزل ہے۔ اگر تم خودی کی نعمت کو، خودی کی دولت کو پانا چاہتے تو اس کا پہلا سٹیپ، اس کی الف یہ ہے، خودی کی ہے یہ منزل اولی، کہ مسافر یہ دنیا تیرا نشیمن نہیں، یہ دنیا رہنے کی جگہ نہیں ہے، ٹھہرنے کی جگہ نہیں ہے، یہ ایگزامینیشن ہال ہے۔ آپ کو ٹیسٹ کرنے کے لیے بھیجا گیا، یہاں پہ آپ کا ٹیسٹ کرنے کے لیے بھیجا گیا، آپ کا امتحان لیا جا رہا ہے یہاں پہ۔ یہ دنیا نعمت نہیں بلکہ مہلت ہے۔ یہ دنیا کی زندگی نعمت تب بنے گی جب آپ اس مہلت کو اس طریقے سے استعمال کریں گے، جب آپ اس امتحان میں کامیاب ہو جائیں گے تو یہ نعمت بن جائے گی۔ تو اصل میں بات سمجھنا ہے کہ ہمیں یہ دنیا کی زندگی کیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی بندگی کرنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو یعنی کہ پھر ایک اور جگہ پر فرمایا هُوَ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اللہ کی ذات وہ ہے جس نے تم کو پیدا فرمایا تاکہ تم کو آزمائے تم میں سے اچھے عمل کون کرتا ہے، تم میں سے کون اللہ کی بندگی کرتا ہے اور کون نہیں کرتا، کون اپنی زندگی اسلام کے مطابق گزارتا ہے اور کون نہیں گزارتا، کون اللہ کی مرضی سے چلتا ہے، کون اپنی مرضی کرتا ہے۔ یہ ٹیسٹ ہے میرا اور آپ کا، کون بتائے وہ اسلام کے نظام حیات سے اپنی زندگی گزارتا ہے، کون اسلام کے دائرے میں رہتا ہے اور کون اپنی اسلام کی حدوں کو پار کر جاتا ہے اور نفس کی غلامی اختیار کر لیتا ہے، کون اللہ کی بندگی اختیار کرتا ہے۔ یہ ٹیسٹ ہے۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے، تو دوسرا جو تصور حیات ہے، جو دوسرا کنسیپٹ آف لائف ہے وہ یہ ہے کہ جو کفریہ ہے، جو ابو جہل اور ابو لہب کا تھا کہ قیامت نہیں آئے گی، کوئی قیامت نہیں ہے، کوئی مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنا نہیں ہے، کوئی جنت اور کوئی دوزخ نہیں ہے، کوئی روز جزا نہیں ہے، یہی زندگی ہے اور اسی دنیا میں جو کچھ کرنا کر لو، مزے اڑا لو، اسی کو انٹرٹین کرو، اسی کو انجوائے کرو، اور دیکھا جائے گا کل کو دیکھ لیں گے۔ یہ نہ سوچو کیا ہوگا کل، جی لے ہر پل، ہر لمحے کو انجوائے کرو۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ دو کنسیپٹس آف لائف ہے۔ اب میرے اور آپ کے لیے جو اصل بات ہے، تو ہم نے یہ جائزہ لینا اصل میں ان دونوں میں سے اصل حقیقت کون سی ہے، ہم اللہ تعالیٰ کس کو حقیقت مان رہا ہے۔ فرض کیجئے ایک شخص ہے، اس نے دنیا میں جو ہمارا سٹینڈرڈ آف سکسیس ہے، جو ہمارا کامیابی کا معیار ہے، اگر اس نے
اربوں خربوں روپیہ کما بھی لیا، اس نے ارننگ کر بھی لی، اس نے محلات بنا بھی لی ہے، اس نے گاڑیاں جمع کر بھی لی، اس نے پراپرٹی جمع کر بھی لی، اس نے ڈھیروں سونا جمع کر بھی لیا، تو میرا یہاں آپ سے سوال ہے، تو وہ اس سونے کو، اس پراپرٹی کو، اس مال کو، اس گاڑیوں کو کتنی دیر انجوائے کرے گا، کتنے دن؟ اللہ تعالیٰ نے اس زندگی کی حقیقت کو، زندگی کے اس مختصر وقت کو یوں فرمایا، جب یہ قیامت کے منکر قیامت والا دن جہنم کو دیکھ رہے ہوئیں گے تو ان کو کیا محسوس ہوگا، میں آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ کأنہم یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا، جب وہ جہنم کو دیکھیں گے، قیامت کے منکر، آخرت کے منکر، جو دنیا میں کہتے تھے آخرت نہیں ہوگی، قیامت نہیں آئے گی، کوئی جزا نہیں ہے، کوئی جہنم نہیں ہے، کوئی جنت نہیں ہے، تو اللہ فرماتا جب وہ جہنم کو دیکھیں گے تو وہ کہیں گے، ان کو یوں لگے گا کہ جیسے وہ دنیا میں رات کا کچھ حصہ یا دن کا کچھ حصہ دنیا میں رہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے عزیز دوستو، عزیز بھائیوں، تو اصل زندگی تو آخرت کی ہے، ان لمیٹڈ، اینڈ لیس۔ تو جو اس دنیا میں جو جس نے ملین ڈالرز کما بھی لیے، محلات بنا بھی لیے، سونا چاندی کا ڈھیر جمع کر بھی لیا، تو اور اللہ کو ناراض کر لیا اور وہ ان لمیٹڈ لائف میں ناکام ہو گیا، جہنم میں چلا گیا، کیا اس نے کامیابی حاصل کی؟ اصل کامیابی تو یہ ہے کہ انسان اس دنیا کو ٹیسٹ سمجھے، اللہ کی مرضی سے گزارے، اللہ کو راضی کر لے، اور جب یہاں سے ٹرانسفر ہو، جب وہ آخرت میں جائے اور اس کا مالک اس سے راضی ہو جائے، اور وہ اینڈ لیس لائف، ان لمیٹڈ لائف، یعنی کہ آخرت کی زندگی میں جہاں موت کو موت آ جائے گی، جہاں کوئی بیماری نہیں ہوگی، جہاں کوئی پریشانی نہیں ہوگی، جہاں کوئی غم نہیں ہوگا، وہ اللہ کو راضی کر کے اللہ کی جنت میں چلے جائے، یہ ہے کامیابی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں حقیقی کامیابی کا تصور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور دین کی حقیقت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چونکہ ہم اسلام سے دور ہیں اور ہم دنیا کی رنگینی میں آ کر نفس کی جھانسے میں آ کر، شیطان کے دام میں آ کر اپنی جہالت کی وجہ سے، دین کی دوری کی وجہ سے ہم نے بھی زندگی کا وہی تصور اپنا رکھا جو کفریہ ہے، جو کافر سمجھتے ہیں، جو ابو جہل کا تھا، جو ابو لہب کا تھا، اور ہم نے بھی کامیابی اسی کو سمجھتے ہیں جو ابو جہل کو سمجھتا تھا، جو ابو لہب سمجھتا تھا، جو بل گیٹ سمجھتا ہے، جو ایڈم اسمتھ سمجھتا تھا، جو پورا یورپ سمجھتا ہے۔ کیا کلمہ پڑھنے کے بعد ہم نے اس تصور کامیابی پر یقین رکھنا ہے جو میرے اور آقا، آپ کے پیارے آقا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، یا ہم نے بل گیٹس کے تصور کامیابی پر یقین کرنا ہے؟ یہ میرے اور آپ کے ایمان کا ٹیسٹ ہے۔ ہمارا یقین اس تصور کامیابی پر ہونا چاہیے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے جس کو کامیابی قرار دیا، یا اس پر جو آج کو یورپ کہہ رہا ہے، جو بل گیٹس کہہ رہا ہے، جو ابو جہل اور ابو لہب کہتا تھا۔ یہ میرا اور آپ کا ٹیسٹ ہے، ہم اپنے ایمان کو جان سکتے ہیں کہ ویئر ڈو وی اسٹینڈ، ہم کہاں کھڑے ہیں۔ اللہ سے دعا کہ اللہ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ آپ کا بہت شکریہ، جزاک اللہ، اللہ آپ کو سلامت ہے۔